قسم اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اس کے بعد اگر قسم توڑ دیتا ہے اور 2 مہینے 3 مہینے یعنی 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے قسم کو توڑ دیا، اب قسم توڑنے کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن بیوی طلاق نہیں ہوگی۔ اب سمجھیے ایلا کسے کہا جاتا ہے، اور اس کی 4 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان 4 قسموں میں آج میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جا کے میں اور آپ بھی اپنے ماحول معاشرے پہ غور کریں، کہیں ہمارے اندر تو یہ بیماری نہیں پائی جاتی، غفلت کے اندر کہیں ہم تو اپنی بیویوں سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے، غفلت کے اندر کہیں ہم قرآن و سنت سے دور تو نہیں ہو گئے، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایلا، ایلا کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ایلا کا ہوتا ہے قسم اٹھانا۔ مفسرین نے لکھا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے ایک بندہ قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے نہیں جاؤں گا۔ اب 4 مہینے شریعت نے خاص مدت رکھی ہے، 4 مہینے کی قسم اٹھائی، اس کو کہیں گے ایلا۔ کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس کا لفظ ذکر کیا، للذین یؤلون ایلا سے ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایلا کیا، قسم اٹھائی، اے میرے پروردگار کیسی قسم، اللہ فرماتے ہیں تربص 4 اشہر، 4 مہینوں کی قسم اٹھائے اپنے آپ کو روک کے رکھنے کی۔ پتہ چلا کہ اللہ نے عورتوں کو بڑے حقوق عطا فرمائے، اور وہ حقوق جو قرآن و سنت کے اندر ہے۔ ایک حقوق کی بات آج کل کی جاتی ہے، یہ حقوق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے غیرتی ہے۔ حقوق وہ ہیں جو اللہ رسول نے عورتوں کو عطا کر دیے۔ مفسرین کرام نے لکھا واضح طور پہ، معالم العرفان والوں نے لکھا ہے کہ عورت کو اکیلے شاپنگ کی اجازت دینا حرام ہے۔ شاپنگ کی اجازت دینا کیا ہے؟ آج میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے اور آپ کے نبی کی لخت جگر ہے، آ کر کہیں سبحان اللہ، آپ نے اپنے خاوند حضرت علی المرتضیٰ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، آپ نے اپنے خاوند سے فرمایا تھا اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا رات کو جنازہ، اس کی وجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی اس لیے کہ آج تک نبی پاک کی بیٹی کو یا باپ نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے، میں یہ چاہتی ہوں فاطمہ کے کفن پہ بھی یار کی نگاہ رکھے۔ یہ پردہ ہے، اسے پردہ کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ آج ہم اپنے ماحول پہ غور کریں، قرآن نے کہا حق وہ ہے جو قرآن و سنت نے دے دیا ہے، حقوق وہ ہے جو اللہ رسول نے دے دیے ہیں۔ ارے اس سے بڑا حق کون سا ہوگا، اس سے بڑا حق کون سا ہوگا۔ میرے آقا جب تشریف لائے، بات آ گئی تو بات کر دوں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے آنے سے قبل زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ کے آنے سے قبل بچیوں کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا تھا۔ میرے آقا تشریف لائے، آپ نے آ کر فرمایا لوگوں جس کی 2 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ 2 بیٹیاں ہیں، جس کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اچھی تربیت، اور اس کے بعد ان کو نکاح کر کے خاوند کے حوالے کر دیا،
میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہو۔ اس سے بڑی اور کیا عورت کو حقوق ہوگا۔ میرے آقا نے کتنا اعلیٰ مقام دیا، آپ نے فرمایا لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت، کتنا اچھا مقام ہے، جا کر کے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں حقوق وہ ہیں جو قرآن نے دے دیے، سنت نے دے دیے، حقوق وہ ہیں جو پیارے آقا نے دے دیے۔ اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقوق ہے، عورت کو آزادی دی جائے، اللہ نے جو آزادی عورت کو دے دی ہے وہی اس کا حق ہے۔ اس سے ایک انچ بھی آگے جانا قرآن سنت کی خلاف ورزی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو عورت کے بیوی کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں 4 مہینے قریب نہیں جاؤں گا۔ مفسرین نے 4 قسمیں لکھی ہیں، کتنی؟ ذرا جان کر بولیں کتنی؟ پہلی قسم، اگر یہ قسم اٹھائی مطلقاً کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، ہوتا ہے نا گھروں میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، قسم اٹھا لی میں اس کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، اور قسم اٹھا لی واللہ اللہ کی قسم میں بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، مطلقاً قسم اٹھائی، کوئی مدت متعین نہیں کی، اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال، کچھ نہیں کہا، بس مطلقاً کہہ دیا کہ میں نے تمہیں قسم اٹھاتا ہوں میں اس بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ قسم اٹھائے، یہ ہو گئی پہلی قسم۔ پہلی قسم یہ ہے کہ قسم اٹھائے مطلقاً کہ میں بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ قرآن نے کہا جو ہی اس کے 4 مہینے پورے ہو گئے، اس نے قسم تو مطلقاً اٹھائی لیکن 4 مہینے پورے ہو گئے، ادھر سے 4 مہینے پورے ہوئے، اس نے اگر قسم نہیں توڑی اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے۔ جا کر کے سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اور اس نے بیوی کے بارے میں قسم اٹھائی، اور اس نے بیوی کو ذلیل کیا، اس نے بیوی کے بارے میں اس کو ستایا۔ قرآن نے کہا 4 مہینے گزرنے تک یہ بیوی کے قریب نہیں گیا، آٹومیٹک اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے جا کر کے سبحان اللہ۔ یہ مسئلے قرآن نے بیان کیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بیان کیے ہیں، اپنی زندگی میں غور کیا جائے۔ کہیں ہم تو ایسے کام نہیں کرتے، کہیں ہم تو ایسی قسمیں نہیں اٹھاتے، پھر قسم اٹھا کے اس پہ اتنے عرصہ قائم رہ گئے، 4 مہینے گزر گئے، اس کی بیوی خود بخود طلاق ہو جائے۔ اب ہمیں
پھر تلاش کرتے ہیں کوئی رستہ مل جائے. بعض یہ بھی کہتے ہیں وہ جی غصے میں دیے. بتاؤ طلاق پیار میں بھی دی جاتی ہے؟ بولو جا کے بولو. غصے میں دی ہے. میں نے کہا غصہ ہو یا غصہ نہ ہو، پیار و محبت ہو تب، غصہ ہو تب. قرآن نے کہہ دیا جب طلاق واقع ہو گئی بیوی حلال ہو نہیں ہو سکتی. بیوی حلال ہو نہیں ہو سکتی. آج کل اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زنا کے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں. میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں جنہوں نے زنا کے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں. 3 طلاقیں ہونے کے بعد پھر فتویٰ دے دیا جاتا ہے جی بیوی حلال ہے. نہیں خود ہی رستے بتاتے ہیں. خود ہی نہیں. آدمیوں کو آپ نے 2 دیے 3 دیے، یوں ارادہ تھا نا آپ کا. وہ جیب بھرنے کے لیے. یہ